نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ہمیشہ کا ہر سال کا معمول ہے کہ رائے ونڈ کے اجتماع میں حاضری ہوتی ہے، تو اس سال بھی الحمدللہ حاضری ہوئی. راستے بند ہیں. عام طور پر ہم روڈ سے جایا کرتے تھے، وہ راستہ بھی بند ہے، ہوائی جہاز بھی بند ہے، تو ایک لمبا راستہ ہمیں لینا پڑا. یہاں سے بمبئی، بمبئی سے کولمبو، اور کولمبو سے پھر لاہور. تو الحمدللہ پوری جماعت خیریت سے پہنچ گئی. واپسی بھی اسی راستے سے کرنا پڑا کہ کولمبو، پھر کولمبو سے واپس. اور وہاں جانا ایک ہماری خوش نصیبی کہ پورا عالم، پورے عالم کی فکر لے کر جمع ہوتا ہے. یہ ایک ہی جگہ دنیا میں رہ گئی ہے کہ جہاں پورا عالم، پورے عالم کی فکر لے کر جمع ہوتا ہے کہ پورے عالم میں دین کیسے زندہ ہو، اور دین کی محنت جس کے نتیجے میں دین زندہ ہوتا ہے، اس محنت پر امت کو کیسے لایا جائے کہ امت دین کی محنت پر آئے، اس کو اپنی ذمہ داری اور اپنا کام سمجھے اور اس محنت کو اپنائے، اس کو زندگی کا ایک اہم کام سمجھ کر اس میں لگے کہ یہ ایک اہم ذمہ داری ہے امت کی. ایک تو ہوتا ہے ٹھیک ہے کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی بات نہیں. یہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ دین جو ہے وہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار دین پر ہے، نجات کا مدار دین پر ہے. دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، دونوں کا مدار دین پر ہے. نجات کا مدار دین پر ہے. اور دین وہ محنت سے آتا ہے. اس محنت کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا. انبیاء علیہ السلام وہ اور کوئی محنت لے کے نہیں آئے، وہ اسی محنت کو لے کر آئے کہ امت دین پر کیسے آئے. ہر نبی امت کو دین پر لانے کے لیے آئے، اسی کی محنت لے کر آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ محنت امت پر آ گئی کہ حضور اپنی امت کو اپنی محنت دے کر گئے. تو عالم میں ایک جگہ ایسی رہ گئی ہے جہاں پورا عالم اس فکر کو لے کر جمع ہوتا ہے کہ ہر فرد امت کی زندگی میں دین کیسے آئے، اور ہر فرد امت دین کی محنت پر کیسے آئے. ہم خود محنت پر آنا چاہتے ہیں، ہم امت کو اس محنت پر لانا چاہتے ہیں، اور اس محنت کا نتیجہ ہے کہ دین زندگیوں میں آتا ہے. سب سے پہلے محنت کرنے والوں کی زندگیوں میں دین آتا ہے، اور جہاں جہاں محنت ہوتی ہے وہاں دین زندہ ہوتا ہے. ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت داعی کو سب سے پہلے عطا کرتے ہیں جس کی وہ دعوت دے رہا ہے. جس چیز کی وہ دعوت دے رہا ہے سب سے پہلے اللہ رب العزت وہ چیز اس کے اندر اللہ پیدا کرتے ہیں. پھر وہ دعوت جہاں جہاں دیتا ہے، جہاں جہاں وہ محنت کرتا ہے، تو اس پورے ماحول میں اللہ رب العزت اسے زندہ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے داعی کو نفع ہوتا ہے جو اس کی محنت کرتا ہے. اللہ پاک حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں اور اپنا تعلق نصیب فرماتے ہیں. داعی کو اللہ اپنا قرب عطا فرماتے ہیں کہ یہ میری طرف بندوں کو بلاتا ہے، کہ یہ میری طرف بندوں کو بلاتا ہے. تو اسے اللہ اپنا قرب سب سے پہلے عطا کرتے ہیں. تو ایک پورا مجمع اللہ کا کرم ہے. 2 اجتماعات میں تقریباً 10 لاکھ سے اوپر کا مجمع تھا. ایک اجتماع میں 5 لاکھ
جو اندازہ ہے ایک اجتماع میں 5.5 لاکھ. تبلیغ والوں کا حساب بھی الگ ہے. عام دیکھنے والے تو کروڑوں بولتے ہیں, ایک ایک صفر بڑھا دیتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی ہمارے تمہارے حساب میں اتنا فرق کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ تو ایک وقت پر کتنے رہتے ہیں ان کا حساب کرتے ہو. ایک وقت پر جو مجمع رہتا ہے, ایک وقت پر کتنا مجمع ہے اس کا حساب کرتے ہو, اور ہم جو ہے ہر آنے جانے والے کا حساب کرتے ہیں کہ پہلے دن سے دعا تک کون آتا رہا, وہ سب ہم حساب جمع کرتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو پھر پتہ نہیں کتنے گنا بڑھ جاتا ہے. کوئی ایک دن کے لیے آیا ہم اسے بھی شمار کرتے ہیں, کوئی آدھے دن کے لیے آیا اس کا بھی ہم حساب لگاتے ہیں, کوئی ایک بیان میں آیا اس کا بھی حساب لگاتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں دعا میں جو آیا اس کا بھی حساب لگا لیتے ہیں. سب ملا کے ہم جمع کرتے ہیں تو وہ کروڑوں تک پہنچ جاتا ہے. اور تم لوگ تو ایک وقت پر جتنا مجمع رہتا ہے اس کا حساب کرتے ہو کہ ہمارا پینڈال کا یہ سائز ہے, اتنے سائز میں اتنا مجمع آ سکتا ہے, بھر گیا تو یہ اتنے ہو گئے. تو اس حساب سے یہ ایک اجتماع میں 5 لاکھ, ایک اجتماع میں 5.5 لاکھ, تو یہ 10-11 لاکھ کا مجمع ایک فکر پر, ایک مقصد پر. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر ایک کا ایک فکر, ہر ایک کا ایک مقصد, اسی کو کہتے ہیں اجتماع. ہر ایک کا الگ الگ فکر ہو, ہر ایک کا الگ الگ مقصد ہو تو اس کو تو کہتے ہیں انتشار. وہ اجتماع نہیں ہے. کیوں؟ ہر ایک کا فکر الگ ہے, ہر ایک کی منزل الگ ہے, ہر ایک کا راستہ الگ ہے. ہر ایک کی فکر الگ ہے, ہر ایک کی منزل الگ ہے, ہر ایک کا راستہ الگ ہے. ریلوے اسٹیشنوں پر ایک مجمع ہے, بس اسٹینڈوں پر ایک مجمع ہے, اس کو اجتماع بولیں گے؟ نہیں. ہر ایک کی منزل الگ ہے, ہر ایک کا راستہ الگ ہے, اور ہر ایک کا مقصد الگ ہے. ہر ایک کا مقصد الگ, ہر ایک کی منزل الگ, ہر ایک کا راستہ الگ. یہاں اللہ کا شکر ہے, ہر ایک کی منزل ایک ہے, ہر ایک کا راستہ ایک ہے, ہر ایک کا مقصد ایک ہے, منزل ایک ہے, راستہ ایک ہے. ہمارے بزرگوں میں حضرت سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں. ان کی کتاب جو سیرت النبی ہے, کتنے جلدوں میں ہے؟ 7 جلدوں میں. تو ان کی جو کتاب ہے سیرت النبی, اس جیسی کتاب کسی زبان میں نہیں ہے. حضور کی سیرت پر جو کتاب ہے سیرت النبی ہے, سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب. بدقسمتی سے ہمارا ذوق نہیں ہے, ورنہ ان کی سیرت کی یہ جو کتاب ہے, ایسی کتاب کسی زبان میں سیرت پر نہیں ہے. تو سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ منزل صحیح ہے, راستہ غلط ہے تو بھی ناکام. منزل صحیح ہے لیکن اس کا راستہ غلط ہے. کیسے پہنچے گا؟ راستہ غلط ہے. منزل مدراس ہے, راستہ میسور جا رہا ہے, وہ کیسے پہنچے گا منزل کو؟ تو فرماتے تھے کہ منزل صحیح ہے, راستہ وہ بھی ناکام. منزل غلط ہے, راستہ صحیح ہے. راستہ تو صحیح ہے لیکن وہ راستہ اس منزل کو نہیں ہے جہاں جانا ہے, تو فرماتے تھے وہ بھی ناکام. سمجھ گئے؟ منزل صحیح ہے لیکن راستہ جو اختیار کیا ہے وہ غلط ہے. جانا ہے مدراس, جا رہے ہیں میسور. تو منزل تو صحیح ہے لیکن راستہ تو وہ ناکام. منزل غلط ہے, راستہ صحیح ہے. راستہ تو صحیح ہے لیکن وہ اس منزل کو نہیں جاتا جہاں جانا ہے, تو وہ بھی ناکام. پھر فرمایا کہ دے دیں کہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا فضل ہے کہ ہماری منزل بھی صحیح ہے, ہمارا الحمدللہ ہماری منزل بھی صحیح ہے, راستہ بھی صحیح ہے. پھر ہمیں کیا غم ہے؟
یہ ان کے الفاظ ہیں. ہماری منزل بھی صحیح ہے, ہمارا راستہ بھی صحیح ہے, پھر کیا غم ہے ہمیں. تو اتنا بڑا مجمع ایک مقصد پر, ایک مقصد پر, اور ایک فکر پر, اور ایک محنت پر, کہ سب کی منزل ایک ہے, سب کا مقصد ایک ہے, سب کا راستہ ایسا نہیں ہر ایک کا کوئی الگ الگ راستہ. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ پورے عالم کو اللہ رب العزت نے وہاں جمع فرمایا ہے. 117 ملک آئے دنیا میں بڑے ملک 120 ہی ہیں. بڑے ملک جو بڑے بڑے ملک ہیں وہ 120 ہیں. تو اس میں سے کتنے آ گئے؟ سارا عالم آ گیا, سارا عالم آ گیا, اور ایک مقصد پر آئے, ایک فکر پر آئے, ایک مقصد پر آئے. یہ بہت بڑی بات ہے, اور یہ سعادت و خوش نصیبی ان کو اللہ نے نصیب فرمائی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک دین ہے. پوری دنیا میں اس وقت کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں سارا عالم اپنی آخرت کی, اپنے دین کی فکریں لے کر جمع ہوتا ہو. کوئی دنیا کا مقصد نہیں ہے, کوئی دنیا کی غرض نہیں ہے, صرف ایک بات ہے, اللہ راضی ہو جائیں, دین زندگیوں میں آ جائے, اور محنت جس سے دین آتا ہے وہ محنت زندگیوں میں آ جائے. تو 117 ملک آئے, اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ مجلسیں بھی ہوئی, ہر بات کی طرف مجمع کو متوجہ بھی کیا گیا. مجمع متوجہ بھی تھا, اپنی طرف سے متوجہ تھا. تو بیرون ممالک کے 117 ملکوں سے تقریباً 10,000 کا مجمع تھا, اور ان کا سارا کھانا, خدمت, یہ سارا کام رائے ونڈ کے مدرسے کے طلبہ کر رہے تھے, اساتذہ کی نگرانی میں. 24 گھنٹے بالکل ایسے لگے ہوئے ہوتے تھے وہ طلبہ کہ دیکھ کر رحم آتا تھا کہ صبح سے شام تک لگے ہوئے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں, برتن دھو رہے ہیں, اگلے وقت کے لیے برتن تیار کر رہے ہیں, دسترخوان صاف کر رہے ہیں, اگلے وقت کے لیے تیار کر رہے ہیں, اور مسکراتے ہوئے ہر ایک کا استقبال کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ کر کے تھک گئے, اب چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی ہیں, پیشانی پہ بل پڑے ہیں. ایک پیار و محبت کے ساتھ, کیا دعوتوں میں, شادیوں میں, ولیموں میں لوگ استقبال کریں گے, اس سے زیادہ یہ طلبہ. اور کوئی ہنگامہ نہیں, کوئی آواز نہیں, کوئی آواز نہیں, کوئی ہنگامہ نہیں, خاموشی کے ساتھ, خوش اسلوبی کے ساتھ, ترتیب کے ساتھ, اساتذہ کی نگرانی میں یہ طلبہ 15 دن تک, 1 دن کرنا ہے, 2 دن کرنا ہے, یہ 15 دن یہ ایک وقت کی دعوت کرتے ہیں, شادی میں جا کے 3 دن تھک کے سوتے ہیں. اور یہ پکانا بھی, اور کھلانا بھی, اور دسترخوان اور برتن صاف کرنا بھی, اگلے وقت کے لیے تیار کرنا, اتنی خوشی کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. اور یہ بات ہے کہ ان کی محبت سب کو کھینچ کے لاتی ہے, دلوں کو کھینچ لیتی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ راستے سب بند تھے, لیکن گھوم پھر کے ہم بھی پہنچ گئے. الحمدللہ اجتماع سے, دونوں اجتماع سے ملا کر 5,000 جماعتیں نکلی. 5,000 جماعتیں دونوں اجتماع سے ملا کر, 10.5-11 لاکھ کا مجمع اور 5,000 جماعتیں. ایک سال کی پیدل جماعتیں, 1 سال کی 118,
یہ واقعی انہی کی عظیمت ہے، قربانی ہے. ہم تو ایک جماعت نہیں چلا سکے 1 سال کی. ہم تو 1 سال کی ایک جماعت نہیں چلا سکے. تو اس دونوں اجتماع سے، ایک اجتماع سے 54 جماعتیں، ایک اجتماع سے 64 جماعتیں، اور دونوں اجتماع سے پیدل سال 118 جماعتیں. اور ملکوں کے لیے ان کے ہاں عام طور پر ملکوں کی جماعت 7 ماہ لگاتی ہے. ہمارے ہاں 4 مہینے کچھ آل آؤٹ ہو جاتی ہیں. ان کے ہاں 7 ماہ لگاتی ہے بیرون کی جماعت. تو بیرون کی جماعتیں 7 ماہ کی اور سال کی بھی ہیں. اس میں بیرون میں بھی سال لگاتے ہیں. یہ تو پہلے جو میں نے بتایا 118 جماعتیں تو اندرون کی ہیں، اور بیرون کی اور اندرون کی 7 ماہ کی جماعتیں بیرون، اور سال کی یہ 91 جماعتیں. تو اس طرح گویا 200 جماعتیں یہ ہو گئیں. 220 جماعتیں 7 ماہ اور سال، اندرون اور بیرون. سال پیدل اور 7 ماہ بیرون. بیرون میں بھی سال ہے، وہ بھی پیدل. کل جماعتیں 4862. اس کے بعد بھی بنتی رہیں، نکلتی رہیں. جو مختلف خدمتوں میں تھے ان کی جماعتیں بن کے نکلتی رہیں. تو یہ تقریباً 5000 جماعتیں 5000 جماعتیں ہیں. اللہ رب العزت قبول فرمائے، عالم میں ہدایت کا ایسے ذریعہ بنائے. علماء ایک بڑی تعداد الحمدللہ دی محنت میں لگے ہوئے ہیں، اور جو سال علماء لگا رہے ہیں اس میں 3700 علماء. کچھ وہ ہیں جن کا سال پورا ہو گیا، وہ واپس چلے گئے، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے سال شروع کیا ہے. سال شروع ہوتا ہے شوال سے، اور بعض کا شعبان میں، بعض کا شوال میں ختم ہوتا ہے. تو اس طرح سال لگانے والے اور جو لگا کر واپس چلے گئے اس سال میں، تو ایک سال میں 3700 علماء نے ایک سال لگایا. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ ایک سال میں 3700 علماء نے ایک سال لگایا. ایک مستقل کام یہ بھی ہوتا ہے کہ بیرونی ممالک سے جو لوگ آتے ہیں ان کے امور، ان کے مشورے، ان کو کوئی مشکلات پیش آئی ہیں تو اس کا حل وہ چاہتے ہیں کہ بزرگوں کی طرف سے ان کو رہبری ہو. چنانچہ جو کوئی مسئلہ کسی ملک میں پیش آتا ہے ان کے وہ مشورے لے کر آتے ہیں، اور ان کو بلا کر ان سے سن کر ان کی مناسب رہبری حضرات فرماتے ہیں. ان کے مسائل میں ان کی رہبری کرتے ہیں. تو تقریباً اکثر ممالک وہ ہوتے ہیں جو اپنے کچھ نہ کچھ امور لاتے ہیں، اپنے مشورے، اپنے امور، اپنے ہاں کوئی مشکلات پیش آئی ہیں وہ، اور ایک ایک ملک کو لے کر ان کے حالات سن کر ان کی رہبری حضرات کی طرف سے ہوتی ہے. ان کو بڑی تشفی ہو جاتی ہے، تسلی ہو جاتی ہے کہ ہمارے حضرات نے ہماری بات سنی اور ہمیں بتایا. پھر وہ ماشاءاللہ اس پر جم جاتے ہیں. جو حضرات کی طرف سے ان کی رہبری ہوتی ہے وہ اس پر جم جاتے ہیں، اسی کو کرتے ہیں. ایک خصوصی مجلس اور یہ ہوتی ہے جس میں سارے ملکوں کے ذمہ دار بیٹھتے ہیں. گزشتہ سال کون سے ملک والے کتنے ملکوں میں جماعتیں بھیجنے کے عزائم کر کے گئے تھے کہ سال بھر میں ہم کتنے، ایک تو ان کے اپنے ملکوں کی جماعتیں ہیں وہ الگ ہیں، لیکن دنیا کے ملکوں میں جماعتیں بھیجنے کے لیے کس ملک کے ذمہ داروں نے کتنی جماعتیں کس ملک میں بھیجنے کی کیا عزائم کیے تھے،
اس کے اعتبار سے ان کو رخ بھی دے دیے جاتے ہیں ان کی مناسبت سے کہ سال بھر میں آپ کی اتنی جماعتیں آپ نے عزائم کیے ہیں اور یہ آپ اتنی جماعتیں فلاں 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 ملکوں میں بھیجیں. تو ایک مجلس ہوتی ہے جس میں وہ کارگزاری ہوتی ہے. ہر ملک والا سناتا ہے کہ وہ کیا عزائم کر کے گئے تھے اور وہ عزائم کتنے پورے ہو گئے, اور اگر کچھ باقی رہ گیا ہے تو وہ ہم نے اس کی ترتیب بنائی ہے اور وہ روانہ ہو رہے ہیں. تو وہ اپنا سارا سال بھر کا جو عزائم کیے گئے تھے گزشتہ اجتماع میں اور سال بھر میں ان عزائم وہ کتنے پورے ہوئے وہ سناتے ہیں, اور پھر آئندہ سال کے لیے عزائم کرتے ہیں اور رخ لے جاتے ہیں کہ آئندہ سال کے ہماری اتنی جماعتوں کے عزائم ہیں, ہم کہاں جماعتیں بھیجیں. پچھلے سال اتنی جماعتوں کا عزم تھا وہ روانہ ہوئی ہیں جو رخ دیے گئے تھے ان کو حضرات کی طرف سے, اور اس سال ہمارا اتنی جماعتوں کا عزم ارادہ ہے, ہم جماعتیں کہاں بھیجیں وہ رخ بھی لے کر جاتے ہیں. تو اس طرح سارا عالم مل کر سارے عالم کو سوچتا ہے, سارا عالم مل کر سارے عالم کو سوچتا ہے. یہ اللہ نے اتنی بڑی چیز وہاں پیدا فرما دی کہ وہاں سارا عالم بیٹھتا ہے, سارے عالم کے حالات کو سنتا ہے, اور سارا عالم بیٹھ کر سارے عالم کی فکر کرتا ہے اور وہاں کی محنت کو سوچتا ہے اور اپنے بارے میں عزائم اور ارادے وہاں کر کے جاتا ہے.